بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے جماعت مومنین، تم ان مشرکین عرب کے متعلق جن کے ساتھ تم نے معاہدات کیے تھے لیکن وہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہے، اعلان کر دو کہ نظام خداوندی ان معاہدات کو کالعدم قرار دیتا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ لوگ اس کے بعد 4 ماہ تک بلا روک ٹوک اس مملکت میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ مملکت کے شہری بن کر رہنا چاہیں تو فبہا، ورنہ ان سے جنگ ہوگی۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے نظام خداوندی کو بے بس اور مغلوب نہیں کر سکتے۔ اس نظام میں اتنی قوت ہے کہ وہ سرکشی اختیار کرنے والوں کو نیچا دکھا دے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آج اس اجتماع عظیم کے دن، جو تشکیل مملکت کے بعد سب سے بڑا اجتماع کا دن ہے، تمام لوگوں کی اطلاع کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ نظام خداوندی مشرکین عرب کے عہد و پیمان سے بری الذمہ ہے۔ اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر تم نے صحیح روش سے اسی طرح منہ موڑے رکھا تو اس خیال کو دل سے نکال دو کہ تم نظام خداوندی کو بے بس کر دو گے، تمہیں درد انگیز سزا دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ البتہ جن مشرکین عرب کے ساتھ تم نے معاہدات کیے تھے اور انہوں نے نہ تو اپنا معاہدہ پورا کرنے میں کسی قسم کی کمی کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کو مدد دی، تو ان کے ساتھ اسی مدت کے لیے معاہدہ ہوا تھا اس مدت کو پورا کرو، اس لیے کہ قانون خداوندی کی روح سے وہی لوگ پسندیدہ ہیں جو معاہدات کی نگہداشت کرتے ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم۔ جب 4 ماہ کا عرصہ گزر جائے اور اس کے بعد یہ نہ تو اس مملکت کے شہری بن کر رہنا چاہیں اور نہ ہی کسی دوسری جگہ منتقل ہوں تو ان کے خلاف لامحالہ جنگ کی جائے گی۔ اس صورت میں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں رہو، اس لیے کہ انہیں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور مملکت کے امن پسند شہریوں کی حیثیت سے نظام صلاۃ و زکوٰۃ میں تمہارے شریک حال ہو جائیں تو پھر ان سے تعارض نہ کرو۔ نظام خداوندی میں امن چاہنے والوں کے لیے حفاظت و مرحمت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر ان مشرکین میں سے جن کے ساتھ معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں کوئی تمہارے پاس آ کر پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، پھر اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ قوانین خداوندی کی روح سے اس نظام میں اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اگر اس کے لیے یہ پوزیشن قابل قبول نہ ہو اور وہ مملکت سے چلا جانا چاہے تو تم اسے بحفاظت اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہ علم و عقل سے کام لے کر سوچتے تو انہیں صاف نظر آ جاتا کہ نظام خداوندی میں رہنا ان کے لیے کس قدر منفعت بخش ہے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ تم سوچو کہ جو لوگ اس طرح بار بار عہد شکنی کریں نظام خداوندی کی روح سے ان کے عہد کو عہد کس طرح سمجھا جائے؟ عہد ان کا قابل اعتنا ہوگا جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے نزدیک اب عہد کیا ہے، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد کو استوار رکھو، اس لیے کہ قانون خداوندی کی روح سے وہی لوگ پسندیدہ ہیں جو اپنے عہد کی نگہداشت کرتے ہیں۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ ان لوگوں سے بھلا کیا عہد ہو سکتا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو عہد و پیمان تو ایک طرف رہا، وہ معاشرے کے عام ضوابط و واجبات تک کو بھی بلائے طاق رکھ دیں، ان کی پاسداری بھی نہ کریں۔ یہ کتنی سے بڑی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اور دل میں تمہارے خلاف نفرت اور عداوت کے جذبات بھرے رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو معاہدات کی روح سے طے شدہ حدود و قیود سے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ یہ لوگ ذرات فائدے کی خاطر جھٹ سے قوانین خداوندی کو بیچ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ کس قدر برا ہے۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ اس نظام کو قبول کرنا تو ایک طرف رہا، ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص اس نظام کو تسلیم کر لیتا ہے یہ اس کے ساتھ عام معاشرتی تعلقات اور روابط کی بھی پاسداری نہیں کرتے، نہ ہی کسی عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی حدود شکن واقع ہوئے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بائیں ہما اگر یہ لوگ اپنی موجودہ روش کو چھوڑ کر اسلام لے آئیں اور اس طرح نظام صلاۃ و زکوٰۃ کے قیام میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں تو وہ اس طرح تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں اپنے قوانین کو نکھار کر بیان کر دیتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ
إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لیکن اگر یہ لوگ معاہدہ کر لینے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور نظام خداوندی کے خلاف تان و تشنیع شروع کر دیں تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ آئین کفر کے ان سرغموں کے خلاف جنگ کی جائے. پھر ان کا عہد ہی نہیں رہے گا اور یہ جنگ اس لیے کی جائے کہ یہ لوگ ظلم و سرکشی سے باز آ جائیں. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تم خود ہی سوچو کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے میں کیا تعامل و توقف ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے معاہدات کو توڑ ڈالا، جنہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ رسول کو اس کے گھر بار سے باہر نکال دیں گے، اور جب وہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گیا تو اس پر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اور تمہارے خلاف جنگ کرنے کی پہل بھی انہی کی طرف سے ہوئی. لہذا کون سی بات باقی رہ گئی ہے جو ان کے خلاف قدم نہ اٹھایا جائے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سن رکھو کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو پھر صرف خدا کا قانون ایسا ہے جس کے خلاف ورزی کے نتائج سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. تم ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلو اور پھر دیکھو کہ خدا کس طرح انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دلواتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے اور تمہیں ان پر غلبہ عطا کرتا ہے، ایسا غلبہ جس سے جماعت مومنین کے دلی دکھ دور ہو جائیں گے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور وہ کرب اور بے چینی جس میں یہ مومنین اتنا عرصہ تک ان مخالفین کے ہاتھوں مبتلا رہے ہیں سب ختم ہو جائے گی. ان مخالفین میں سے کچھ تو ختم ہو جائیں گے اور باقی قائد ہو کر اسلام لے آئیں گے. تمہیں اس پر تعجب تو ضرور ہوگا کہ ان کے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی خدا کی طرف سے ان کے لیے بعد آفرینی کا دروازہ کھلا رہے گا. ہاں وہ کھلا رہے گا. ہمارا قانون مشیت یہ ہے کہ جو شخص یا قوم بھی چاہے کہ خدا اپنی عنایات کو اس کی طرف مبذول کر دے اور وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لے تو خدا اپنی توجہات اس کی طرف پھیر دیتا ہے. یہ سب کچھ اس کے اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جو سر تا سر علم و حکمت پر مبنی ہے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے جماعت مومنین، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ چونکہ تم نے ایمان کا اقرار کر لیا ہے اس لیے اب تمہارے لیے سب کچھ خود بخود ہوتا چلا جائے گا اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ خیال خام ہے. دعوی ایمان کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون ہے جو نظام خداوندی کے قیام و استحکام کے لیے مصروف جد و جہد رہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور جماعت مومنین کے علاوہ اور کسی کو اپنا دوست اور رازدار نہیں بناتا. یاد رکھو خدا کی نگاہ تمہارے کاموں پر ہوتی ہے، فقط ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. یہ بھی سن رکھو
کہ تمہارا نظام خالص قوانین خداوندی کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ ایک خدا کے قوانین و احکام کے اطاعت گزار نہ ہوں بلکہ مختلف نظریات زندگی کے حامل ہوں، تمہارے نظام کا قیام ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری مساجد یعنی نظام خداوندی کے قیام و نفاذ کے مراکز کی آبادی کا باعث نہیں ہو سکتے، یہ ان کی بربادی کا باعث بنیں گے۔ نہ ہی اس نظام کا قیام ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگا جو تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کریں، یہ بھی در حقیقت مشرک ہی ہوتے ہیں۔ ان کا تو وجود ہی اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہ اس نظام کے خلاف ہے۔ بہرحال تم ان سے بالکل خائف نہ ہو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کبھی وہ نتائج مرتب نہیں ہوں گے جو ان کے پیش نظر ہیں۔ ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جائیں گی، وہ کبھی ثمربار نہیں ہو سکیں گی۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ نظام خداوندی کے مراکز کی تعمیر اور آبادی صرف ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگی جو خدا اور اس کے قانون مقافات اور حیات اخروی پر یقین رکھیں اور صلاۃ و زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور ان کے دل میں قانون خداوندی کے علاوہ اور کسی کا ڈر نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سامنے سعادت اور خوشگواری کی راہ کھلی دیکھ لیں گے۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگا دینے اور خانہ کعبہ کی آباد کاری کے مختلف کام سر انجام دے دینے سے انسان اس شخص کے برابر ہو جاتا ہے جو قوانین خداوندی اور حیات اخروی پر ایمان رکھے اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مسلسل جد و جہد کرے؟ تم اپنے ذہن سے کچھ ہی کیوں نہ سمجھو، معیار خداوندی کے مطابق یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو، اللہ کا قانون مشیت کبھی ایسے لوگوں کو سعادت کی راہ نہیں دکھاتا جو ظلم سے باز نہ آئیں اور اس قسم کے خیراتی کام کر کے اپنے آپ کو فریب دے لیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے۔ حقیقی عمل اس نظام کا قیام ہے جس سے دنیا میں ظلم باقی نہ رہے۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ یاد رکھو، جو لوگ خدا کے متعین کردہ نصب العین حیات پر یقین رکھتے ہیں اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اپنی جان و مال سے مسلسل جد و جہد کرتے ہیں اور اس بلند مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے اسے بلا تعامل چھوڑ دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے مدارک معیار خداوندی کے مطابق بہت بلند ہیں، اور یہی لوگ کامیاب و کامران اور فائز المرام ہونے والے ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا نشو نما دینے والا انہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے سامان نشو نما اور عنایات خداوندی کی فراوانی ہوگی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو قوانین خداوندی سے یکسر ہم آہنگ رکھا ہے، اس کا نتیجہ ایک ایسی خوشگوار زندگی ہے جس میں سدا بہار نعمتیں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔
زندگی کی ان شادابیوں سے ہمیشہ بہرایاب رہیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قوانین و خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو کہ آئین خداوندی کی روح سے اپنوں اور بیگانوں کی تفریق نسلوں اور خاندانی رشتوں کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ نظریہ زندگی کے اشتراک کی روح سے ہوگی۔ لہذا اور تو اور اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کریں تو تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ یاد رکھو، اس تنبیہ کے بعد بھی جو انہیں دوست رکھے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ یہ قانون خداوندی سے سرکشی کے مرادف ہوگا۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور دیگر اہل خاندان اور مال و دولت جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے منڈا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں خدا اور اس کے رسول، نظام خداوندی اور اس کے قیام و بقا کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر تم اپنی اس روش کے نتائج کا انتظار کرو تاکہ قانون خداوندی کی روح سے اس کے ظہور نتائج کا وقت آ جائے۔ یاد رکھو، خدا کبھی اس قوم کو سعادت اور کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا جو صحیح راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جائے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ تم ان چیزوں کو اس لیے عزیز رکھتے ہو اور اپنے ان رشتہ داروں کے اس لیے تعلقات وابستہ رکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں ڈر ہے کہ ان کے بغیر تم بے یار و مددگار رہ جاؤ گے، حالانکہ تم خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ اللہ نے بہت سے نازک مواقع پر کس طرح تمہاری مدد کی ہے، بالخصوص جنگ حنین کے موقع پر جب تم اپنی تعداد کی کثرت پر اترا گئے لیکن دشمن کے مقابلے میں تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ اٹھے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر اللہ نے مومنین اور اپنے رسول کے دل میں سکون پیدا کر دیا اور تمہارے قلوب کی دنیا میں وہ لشکر اتارے جنہیں تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب اس طرح تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو گیا تو میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور فریق مخالف کو سخت سزا ملی۔ زندگی کی صحیح روش سے انکار کرنے والوں کا یہی حشر ہوا کرتا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من
اور خدا کا یہ قانون اس کے بعد بھی جاری و ساری ہے کہ جس جماعت سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کرے تو خدا کی برکات صرف اس جماعت کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہیں، یعنی ایک بار کی لغزش سے قوم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ نہیں ہو جاتی۔ قانون خداوندی میں لغزش کے مضر اثرات سے حفاظت اور مرحمت کی گنجائش بھی رکھ دی گئی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے جماعت مومنین، اس حقیقت کو بھی سمجھ رکھو کہ کعبے کی تولید اس قوم کے ہاتھ میں ہی رہ سکتی ہے جو خدا واحد کے قوانین کے مطیع و محکوم ہو۔ مشرکین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی قلبی نجاست کی وجہ سے یہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نظام خداوندی کے اس پاکیزہ مرکز کو ملوث کریں۔ اس لیے یہ مشرکین اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب تک نہ جائیں۔ اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو کہ ان کے یہاں نہ آنے سے تمہیں کاروبار میں نقصان ہوگا اور تم مفلس ہو جاؤ گے تو اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق تمہیں اس قدر سامان رزق عطا کر دے گا کہ تم کسی کے محتاج اور دست نگر نہیں رہو گے۔ یاد رکھو، خدا جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اسے اس کا خوب علم ہوتا ہے کہ اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے۔ اس کے پروگرام میں اس کے لیے بھی ضروری تدابیر موجود ہوتی ہیں۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ مشرکین کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی جنگ کرو جن کا یہ حال ہے کہ وہ نہ تو خدا اور آخرت پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح تم ایمان رکھتے ہو، اور نہ ہی ان امور کو اپنے اوپر واجب ٹھہراتے ہیں جنہیں نظام خداوندی واجب قرار دیتا ہے، اور نہ ہی اس حق و صداقت پر مبنی نظام کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، یعنی اس مملکت کے اندر رہتے ہوئے اس کے قوانین و احکام کا احترام اور اطاعت نہیں کرتے تاکہ ان کی سرکشی قوت ٹوٹ جائے۔ وہ حکومت سے معاہدہ کریں جس کی روح سے حکومت ان کی جان، مال، آبرو، معاہد وغیرہ کی حفاظت کا ذمہ لے، اور وہ اس حفاظت و آسائش کے عوض حکومت کا ٹیکس ادا کریں۔ اس طرح وہ اس مملکت میں امن و امان سے باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ یہ اہل کتاب وہ ہیں کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد بھی ان کی حالت یہ رہی کہ ان میں سے یہودیوں نے مصری دیوتا عزیر کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی، اور عیسائیوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اس سے بڑھ کر کفر اور شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بلا سوچے سمجھے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کی ان کے پاس اس کے سوا کوئی سند اور دلیل نہیں کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں اس قسم کے عقائد رکھتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ کچھ کہنا شروع کر دیا۔ خدا انہیں غارت کرے، یہ صحیح راستے کو چھوڑ کر کس طرف بہتے چلے جاتے ہیں۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا
يشركون اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ اپنے علماء و مشائخ کو خدا سے بڑے ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور ان کی خود ساختہ شریعت کو دین خدا بندی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یہ صرف خدا واحد کی اطاعت اختیار کریں، اس کے سوا کائنات میں کسی اور کا اقتدار و اختیار نہیں، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک حکم کر لیا جائے۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور قرآن کو جو انہیں اس قسم کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے پھونکے مار مار کر بجھا دیں، لیکن ان کی ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ ان مخالفین پر یہ چیز کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ نے اپنے رسول کو ضابطۂ حیات یعنی دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ نظام تمام نظام ہائے عالم پر غالب آئے، ہاں یہ بات ان لوگوں پر کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے جو خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ان کے علماء و مشائخ میں سے جنہیں یہ خدائی درجہ دیتے ہیں اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ جھوٹ اور فریب سے لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خدا کے راستے کی طرف نہ آنے پائیں، کیونکہ اس سے ان کی پیشوائیت اور اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ اے رسول، تم ان کے ان علماء و مشائخ کو اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ان کی خود ساختہ شریعت کی آڑ میں نظام سرمایہ داری کو منشاء خداوندی کے عین مطابق سمجھ کر سونے چاندی دولت کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے نوع انسان کی بہبود کے لیے عام نہیں کرتے، علم انگیز عذاب کی خبر سنا دو۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ نظام خداوندی کے دور میں اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم نے تنہا اپنے لیے جمع کر رکھا تھا اور دوسروں کو اس سے محروم کر رکھا تھا، تو جو کچھ تم نے یوں جمع کر رکھا تھا اس کا اب مزہ چکھو۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ یہ ہے مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری کے وہ باطل نظام جنہیں ختم کرنے کے لیے خدا کا یہ نور قرآن اور اس کا رسول آیا ہے۔
اس مقصد کے لیے ان ضرورت جنگ بھی کرنی پڑے گی۔ اس سلسلے میں چند تمہیدی اصول پھر سن لو۔ سب سے پہلے یہ کہ جنگ مسلسل جاری نہیں رکھی جائے گی۔ بین الاقوامی معاہدات شروع سے سال میں 4 مہینے ضرور ایسے رکھے جائیں جن میں جنگ ملتوی کر دی جائے۔ جب ایک دفعہ جنگ ملتوی کر دی جائے تو اس سے مشتعل جذبات میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ محکم قانون ہے، اس کی پابندی ضرور کرو۔ قاعدہ تو تمہارے ہاں اب بھی یہ موجود ہے، لیکن تم اس سلسلے میں کرتے یہ ہو کہ ہر تیسرے سال 1 مہینے کا اضافہ کر کے 12 مہینوں کے بجائے 13 مہینوں کا سال بنا لیتے ہو، اور پھر ان مہینوں میں گڑبڑ کر دیتے ہو جن میں جنگ روک دی گئی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس سے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے ان مہینوں میں جنگ کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مہینے متعین ہونے چاہیے اور ہر ایک کو معلوم۔ اس کے لیے تم کرو یہ کہ سال کے 12 مہینے ہی شمار کرو، کبھی 12 اور کبھی 13 کا حساب مت رکھو۔ یہ چیز اس قانون فطرت کے مطابق ہے جو خدا نے تخلیق ارض و سما کے وقت مقرر کیا تھا، یعنی زمین سورج کے گرد 1 سال میں چکر پورا کرتی ہے۔ اس مدت کی تقسیم 12 ماہ سے کر لینی چاہیے۔ تو ان مہینوں میں گڑبڑ مچا کر خواہ مخواہ اپنے اوپر زیادتی مت کرو۔ تم اے جماعت مومنین ان مہینوں کو چھوڑ دو اور باقی سال میں ان مخالفین سے پورے زور سے جنگ کرو، جس طرح ہی تم سے پوری شدت سے جنگ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، لیکن جنگ میں بھی قوانین خداوندی کو نظر انداز نہ ہونے دو۔ یاد رکھو خدا کی تائید و نصرت انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ہر حال میں اس کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں اور کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یاد رکھو جن مہینوں میں جنگ کو ناجائز قرار دیا جائے انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دینا معاہدات کا عملی انکار اور بین الاقوامی قانون سے سرکشی ہے، اور بہت بڑی سرکشی۔ یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ایک ہی مہینے کو 1 سال جنگ کے لیے جائز قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال اسے ناجائز ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس طرح ان مہینوں کی گنتی تو پوری کر دیتے ہیں جن میں خدا نے جنگ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن مہینوں کو ادھر ادھر کر دینے سے عملاً خدا کے حرام قرار دیے ہوئے کو حلال ٹھہرا دیتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس سے ہم کسی جرم کے مرتکب نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بڑی خوبی کی بات خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو امور ایک مرتبہ بین الاقوامی طور پر طے پا جائیں، کسی ایک قوم کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود ہی ان میں تغیر و تبدل کر لے۔ اس قسم کی قوم پر جو ایسی حرکات کی مرتکب ہو کبھی کامیابی کی راہ کشاد نہیں ہوتی۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے جماعت مومنین، ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیاوی مفاد کی خاطر جنگ کرنے کے لیے تو وہ ہر وقت آمادہ ہوں گے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ وہ حق و صداقت کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے تو ان کے پاؤں من بھر کے ہو جاتے ہیں، زمین سے اٹھتے ہی نہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم بلند انسانی مفاد اور مستقل اقدار کو چھوڑ کر طبعی زندگی کے مفاد کو پسند کرتے ہو؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد کتنے ہی گراں بہا کیوں نہ دکھائی دیں، وہ انسانی زندگی اور مستقبل کی خوشگواریوں کے مقابلے میں متاع قلیل ہوتے ہیں۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔
ان سے واضح الفاظ میں کہہ دو کہ اگر تم نظام خداوندی کے قیام و بقا کی خاطر جنگ کے لیے نہیں نکلو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے بڑا علم انگیز ہوگا، یعنی خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ یاد رکھو خدا کی ہر بات اس کے مقرر کردہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہوتی ہے جس پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ زمین کی وراثت اسی قوم کے حصے میں آتی ہے جس میں اس کی صلاحیت ہو۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نظام خداوندی کے قیام کے سلسلے میں رسول کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو۔ خدا نے اس کی مدد اس زمانے میں کی تھی جب وہ بظاہر بے یار و مددگار تھا، جب کفار نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا اس حالت میں کہ اس کے ساتھ صرف اس کا ایک رفیق تھا۔ وہ دونوں اپنی حفاظت کے لیے غار میں چھپے بیٹھے تھے اور دشمن تعاقب میں تھا۔ ایسی مایوسی کے عالم میں بھی اسے خدا کی نصرت پر ایسا محکم یقین تھا کہ جب اس کا رفیق اس خیال سے کہ رسول کو کوئی غضب نہ پہنچ جائے متردد دکھائی دیا تو اس نے اس سے دل کے پورے اطمینان سے کہا کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے اضطراب انگیز حالات میں اللہ نے اپنے رسول کو سکون و قرار عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد بدر کے میدان میں جب حالات سخت نامساعد تھے ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس طرح اس نے مخالفین کو سرنگوں کر دیا۔ اس کے بعد تم دیکھ رہے ہو کہ نظام خداوندی کو کس طرح سرفرازی و سربلندی، غلبہ و تسلط حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نظام میں صحیح تدابیر اور قوت دونوں موجود ہیں۔ نصب العین اس قدر بلند، بازوؤں میں قوت، ذہن میں حسن تدابیر کی صلاحیت، اس کے بعد کامیابی کے لیے اور کس چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ لہذا اے جماعت مومنین تم اس کا خیال نہ کرو کہ تم مخالفین کے مقابلے میں کچھ ہلکے ہو۔ تم ہلکے ہو یا بھاری، تم فراخی کی حالت میں ہو یا تنگی کی، تمہارے پاس اسلحہ بھی پورا ہے یا نہیں، تم ان باتوں سے نہ گھبراؤ۔ تم باہر نکل پڑو اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے سرتوڑ کوشش کرو۔ تمہارا یقین محکم اور ثبات و استقامت تمہاری کمیوں کو پورا کر دے گا۔ اگر تم بات کو اچھی طرح سمجھ لو تو تمہارا مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ باقی رہے یہ جھلمل یقین لوگ تو ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم انہیں ایسی لڑائی کے لیے کہتے جس میں انہیں فائدہ سامنے پڑا نظر آ جاتا اور سفر بھی زیادہ صعوبت انگیز نہ ہوتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے چل پڑتے، لیکن اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سفر انہیں بڑا لمبا اور پرمشقت نظر آتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے لیکن یہ طرح طرح کی بہانہ سازیاں کریں گے اور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم میں اس کی استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس قسم کی منافقانہ باتوں سے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تم نے اے رسول ان کی منافقانہ عذرداریوں کو سچا سمجھ کر انہیں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی. تم نے کشادہ نگہی سے کام لیا لیکن ان کی نیت نیک نہیں تھی. بہرحال اللہ نے اس سے درگزر کر دیا ہے. اگر تو ذرا اور توقف کرتا تو جس پر خود بخود آشکار ہو جاتا کہ تمہاری جماعت میں کون سچا ہے اور کون جھوٹی عذرداریاں کرتا ہے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ فی الواقعہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے مال و جان سے جہاد کرنے سے معذور ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم جنگ میں شریک نہ ہوں. وہ تو ایسے مواقع کے آرزو مند رہتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اپنے فرائض کی نگہداشت کرتے ہیں اور کون ہیں جو ان سے جی چراتے ہیں. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اس قسم کی اجازتیں وہی لوگ مانگا کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر سچے دل سے یقین نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں شکوک ہیں اور اسی وجہ سے وہ متذبذب ہیں، ورنہ ایمان محکم کے بعد عمل میں تذبذب کیسا؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ اگر ان کی نیت جنگ میں شرکت کی ہوتی تو یہ کچھ نہ کچھ سفر کی تیاری کرتے، اور یہ اچھا ہی ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ نہ جانے کا یہی فیصلہ کر لیا اور پیچھے رک گئے، ورنہ اگر یہ مزید منافقت برتتے اور ساتھ چل پڑتے تو نظام خداوندی کے حق میں یہ کوئی اچھی بات نہ ہوتی، اس کا نتیجہ نقصان رساں ہوتا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. یہ وجود اس کے کچھ نہ کرتے کہ تمہاری جماعت میں انتشار پیدا کرتے، تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے، ہر طرح کی خرابی کے لیے کوششیں کرتے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں پر کان دھرنے والے ہیں یا خود ان کے جاسوس ہیں، اس لیے ان کا تمہارے ساتھ جانا تمہارے لیے بڑی خرابی کا موجب تھا. خدا خوب جانتا ہے کہ کون لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ان کی یہ حرکتیں کچھ نئی نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنہ انگیزی کی کوشش کرتے رہے ہیں اور انہوں نے تمہارے خلاف ہر قسم کا الٹ پھیر کر کے دیکھ لیا ہے. ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ حق آگے بڑھ گیا، خدا کا نظام غالب آ گیا اور یہ کرتے ہی رہ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے مصیبت میں نہ ڈالیے. ایسے لوگوں کو اس کا احساس نہیں کہ یہ اپنی حرکات سے مصیبت میں تو پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں. منافق کی زندگی راحت اور اطمینان کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے. جہنم کی آگ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور اس میں بڑے جل بھن رہے ہیں.
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو وہ ان پر بہت شاق گزرتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی دور اندیشی سے کام لے کر اپنا انتظام کر لیا تھا. یہ کہہ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور منہ پھیر کر چل دیتے ہیں. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان سے کہو کہ ہمیں جو واقعہ بھی پیش آئے گا قانون خداوندی کے مطابق پیش آئے گا. دنیا میں سب کچھ قوانین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے ہمارا بھروسہ اسی کے قانون پر ہے. وہی ہمارا کار ساز و کار فرما ہے، اور ایک ہم ہی پر کیا موقوف ہے. جو لوگ بھی اس کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں انہیں اس پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے متعلق دو ہی باتیں سوچ سکتے ہو، یا ہم میدان جنگ میں مارے جائیں اور یا فاتح و منصور واپس آئیں. ہمارے لیے یہ دونوں باتیں بڑی خوشگوار ہیں. اس کے برعکس ہم تمہارے متعلق اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تم پر قانون خداوندی کے مطابق کہیں باہر سے کوئی تباہی آ جائے یا خود ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا مل جائے. تو تم اپنے خیال کے مطابق انتظار کرو اور ہم اپنے تصور کے مطابق انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. اور اگر یہ منافق چاہتے ہیں کہ طوعاً و کرہن کچھ مالی امداد دے کر جنگ میں جانے سے بچ جائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری مالی امداد ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تم صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راہوں کی طرف نکل گئے ہو. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ان سے کہہ دو کہ ان کی مالی امداد قبول نہ کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ایمان صرف زبانی ہے. یہ در حقیقت خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے انکار کرتے ہیں. تمہارے صلوات کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں تمہارے بندے محض دکھاوے کی خاطر، اور ایسی رسمی طور پر جس سے کوئی تعمیری نتیجہ مرتب نہ ہو. اور اگر مالی امداد دیتے ہیں تو بطیب خاطر نہیں بلکہ سخت مجبوری اور ناگواری سے. لہذا ایسے لوگ اس نظام کے ارکان کیسے بن سکتے ہیں جس کی ساری عمارت دل کی رضا اور رغبت پر استوار ہوتی ہے. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اس میں شبہ نہیں کہ ان کے پاس مال و دولت بھی بہت ہے اور ان کے افراد خاندان کی تعداد بھی کثیر ہے، جس کی وجہ سے ان کا جتھا کافی بڑا ہے. لیکن یہ باتیں تمہارے لیے وجہ تعجب نہیں ہونی چاہیے.
یہی چیزیں تو ہیں جو انہیں نظام خداوندی کی طرف آنے نہیں دیتی، اس لیے انہی کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی ان کے لیے وبال جان بن جائے گی اور یہ اپنے آپ کو کفر ہی کی خاطر ہلاک کر لیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے بزدل ہیں اور منافقت برتتا ہی وہ ہے جو بزدل ہو، اس لیے اپنے آپ کو تم میں سے ظاہر کرتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں کہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے یا کوئی غار یا کسی قسم کا اور چھپنے کا مقام نظر آ جائے تو یہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر اس کی طرف یوں لپک کر چلے جائیں جیسے کوئی جانور رستہ توڑ کر بھاگ رہا ہو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ہیں تو محض اس لیے کہ انہیں کہیں اور پناہ کی جگہ نظر نہیں آتی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ان میں بعض لوگ بڑی کمینہ حرکات تک اتر آتے ہیں، مثلا وہ تمہارے خلاف یہ الزام تراشتے ہیں کہ تم نے صدقات کی تقسیم دیانتداری سے نہیں کی، مقصد اس سے یہ ہے کہ اس طرح تمہاری جماعت میں اختلاف اور بدزنی پیدا ہو جائے، حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ اگر تو انہیں ان کے حق سے کچھ زیادہ دے دیتا تو یہ بہت خوش ہو جاتے اور پھر تمہاری تقسیم عین مطابق حق و انصاف قرار پا جاتی، لیکن چونکہ تم نے انہیں زیادہ نہیں دیا اس لیے یہ اس طرح بگڑ بیٹھے ہیں اور الزامات تراش کر اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ ان کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ انہیں نظام خداوندی کی طرف سے جو کچھ حصہ رسد ملا تھا اس پر مطمئن ہو جاتے اور کہتے کہ جو کچھ ہمیں قاعدے اور قانون کے مطابق ملا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد ہمیں نظام خداوندی اور بہت کچھ دے گا۔ ہم اپنے دل کی پوری کشاد اور ارادے کی وسعت کے ساتھ اس نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ صدقات کے متعلق یعنی اس مال سے متعلق جسے مملکت رفاہ عامہ کے لیے صرف کرتی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تقسیم کسی کے ذاتی مفاد یا انفرادی جذبات کی تسکین کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنی نشو و نما کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں، یعنی کسی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہ ہوں، جن کا چلتا ہوا کاروبار یا نقل و حرکت کسی وجہ سے رک گئی ہو۔ جو لوگ صدقات مملکت کی اس آمدنی کی وصولی پر مامور ہوں ان کی کفالت کے لیے، جن کی تعلیف قلوب مقصود ہو، یعنی جو لوگ ویسے تو نظام خداوندی کی طرف آنے کے لیے تیار ہوں لیکن بعض معاشی موانع ان کے راستے میں اس طرح حائل ہوں کہ وہ انہیں اس طرف آنے نہ دیں، ان موانع کو دور کرنے میں ان کی امداد کی جائے۔ جو لوگ دوسروں کی محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوں انہیں آزادی دلانے کے لیے، ایسے لوگ دشمن کے تاوان یا قرض کے بوجھ کے نیچے اس طرح دب گئے ہوں کہ اس کا ادا کرنا ان کے بس میں نہ ہو، ان باہر سے آنے والوں کا جنہیں مالی امداد کی ضرورت لاحق ہو جائے،
ان کے علاوہ اور جو کام بھی نظام خداوندی کے لیے مفید اور نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ممد و معاون ہوں انہیں سر انجام دینے کے لیے یہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے ضوابط ہیں اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ضوابط علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو طرح طرح کی باتیں کر کے نبی کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ ان سے کہو کہ یہ کان کا کچا نہیں، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے اور یہ چیز تمہاری بہتری کے لیے ہے کہ تم اپنی ہر بات اس تک پہنچا سکتے ہو۔ اس نے اپنے ہاں حاجب و دربان مقرر نہیں کر رکھے، نہ ہی وہاں یہ حالت ہے کہ اس تک خاص لوگوں ہی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ باقی رہا یہ الزام کہ یہ ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے کہ یہ رسول خدا کے قوانین پر یقین محکم رکھتا ہے، اس لیے یہ صرف ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے جو اس کی طرح خدا کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ یہ پارٹی بازی کی اقلیت کی وجہ سے جماعت مومنین کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے، اس لیے اس کے پیغام و نظام کی برکات بھی اپنی جماعت تک ہی محدود ہیں۔ اس کا پیغام و نظام تمام نوع انسان کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اس رحمت سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس پیغام کی صداقت پر یقین رکھیں۔ یہ وجہ ہے کہ جماعت مومنین اس سے بہریاب ہو جاتی ہے اور جو لوگ رسول کے لیے وجہ اذیت بنتے ہیں وہ اس سے محروم رہ کر علم انگیز تباہیاں مول لے لیتے ہیں۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ اے جماعت مومنین، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر تمہیں راضی کر لیں، لیکن تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہاں افراد کے راضی کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اصل سوال خدا اور رسول نظام خدا بندی کو راضی کرنے کا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس نظام کی صداقت پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ جو شخص نظام خدا بندی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ عذاب کیا ہے؟ بہت بڑی ذلت و رسوائی۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ یہ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کی طرف کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان باتوں کو ظاہر کر دے جو ان منافقین کے دل میں پوشیدہ ہیں۔ ان سے کہو کہ تم زندگی سے مذاق کر رہے ہو، مذاق کیے جاؤ، جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے وہ تو ہو کر رہے گی۔ منافقت کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ وہ ایک دن ضرور ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم جو یوں ہی دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ ان سے کہو کہ کیا تم خدا سے، اس کے احکام و قوانین سے اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے ہو اور سوچتے نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لیکن یہ سب باتیں یوں ہی بہانہ سازی کی ہیں. سچی بات کیوں نہیں کہتے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو؟ لیکن تم میں بھی دو گروہ ہیں، ایک ان کا جو جان بوجھ کر جرم کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ مجرمین کا گروہ ہے، انہیں ضرور سزا دی جائے گی. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو یوں ہی دوسروں کی دیکھا دیکھی بغیر جانے بوجھے ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. اگر یہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں تو ان سے باز فرص نہیں ہوگی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. یاد رکھو، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ شیوہ مومنین کے بالکل برعکس جن باتوں سے قانون خداوندی منع کرتا ہے یہ لوگوں کو ان کے کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں قانون خداوندی کے مطابق چلنے سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ نظام خداوندی کے لیے خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں. جب انہوں نے اس طرح نظام خداوندی کو چھوڑ دیا تو نظام خداوندی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی برکات و ثمرات سے انہیں محروم کر دیا. اس لیے کہ منافق خاص زبان سے کتنا ہی اقرار کیوں نہ کریں، در حقیقت خدا کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہوں پر چل نکلتے ہیں. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. یہ وجہ ہے کہ منافقین کا حشر بھی کفار جیسا ہی ہوگا. حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں کچھ فرق نہیں، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. یہی ان کے اعمال کا صحیح بدلہ ہے، یعنی نظام خداوندی کی برکات و ثمرات سے محرومی اور ہمیشہ رہنے والی تباہی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ان سے کہہ دو کہ تمہاری حالت بالکل ان لوگوں کی سی ہو چکی ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وہ قوت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے اور دولت اور افراد خاندان کی کثرت کی وجہ سے ان کی جتھا بندی بھی زیادہ مضبوط تھی، لیکن وہ ان چیزوں سے صرف تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ اٹھا سکے، اس کے بعد تباہ ہو گئے. تو تم بھی انہی کی طرح ان چیزوں سے کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لو، اور جس طرح وہ بےہودہ اور فضول باتوں میں اپنی زندگی ضائع کرتے رہے تم بھی ضائع کرتے رہو. یاد رکھو یہی لوگ ہیں جن کے تمام پروگرام خواہ وہ قریبی مفاد کے لیے ہوں یا مستقبل کے لیے، دنیا کے لیے ہوں یا آخرت کے لیے، سب بلا نتیجہ رہ جاتے ہیں، یعنی وہ نتائج مرتب نہیں کرتے جن کے لیے انہیں گروہ کار لایا جاتا ہے. ان کے حصے میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا ان لوگوں تک اقوام سابقہ کی سرگزشت نہیں پہنچی، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اہل مدین کی، نیز دیگر اقوام کی جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں. ان کے رسول ان کے پاس واضح قوانین لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان سے سرکشی اختیار کی اور اس طرح اپنے ذرائع کی پاداش میں تباہ ہو گئے. یاد رکھو خدا نے ان پر زیادتی نہیں کی تھی، خدا کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا. انہوں نے خود اپنے آپ پر زیادتی کی اور ان کے اعمال انہیں لے ڈوبے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. یہ تو گروہ منافقین کی حالت تھی. ان کے برعکس دوسرا گروہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ہے. یہ سب نصب العین کے مشترک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہوتے ہیں. یہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جنہیں ذات خداوندی صحیح تسلیم کرتا ہے، اور ان سے روکتے ہیں جنہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے. یہ نظام صلاح قائم کرتے ہیں اور نوع انسان کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچاتے ہیں. ہر معاملے میں خدا اور اس کے رسول نظام خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو خدا کی عطا کردہ سامان نشو و نما سے فیضیاب ہوں گے، اور دنیا دیکھ لے گی کہ خدا کا قانون کس طرح قوت و حکمت پر مبنی ہے. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. یہ ہے وہ مومنین مرد اور عورت جن کے لیے قانون خداوندی کی روح سے زندگی کی سدا بہار خوشگواریاں ہیں، جن سے یہ ہمیشہ متمتع ہوتے رہیں گے. فردوس منظر چمنستان میں آرائش و آسائش کا نہایت پاکیزہ ساز و سامان، عمدہ رہنے کی جگہ، اور ان سب سے بڑھ کر ایک اور چیز یعنی صفات خداوندی سے ہم آہنگی و یک رنگی. یہ تھا وہ اصل مقصود جس کی خاطر وہ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. اس مقصد کا حصول ان کی حقیقی کامیابی ہے، اور کتنی عظیم القدر ہے یہ کامیابی جس سے ان کی ذات زندگی کے مزید ارتقائی مدارج طے کرنے کے قابل ہو جائے گی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے رسول، تم ان منافقین اور کفار کے خلاف جو نظام خداوندی کی مخالفت میں انتہا تک پہنچ چکے ہیں پوری جد و جہد کرو اور شدت اور سختی سے ان کا مقابلہ کرو تاکہ یہ تباہیوں اور بربادیوں کے جہنم میں پہنچ جائیں، اور دیکھ لیں کہ زندگانی کا یہ ٹھکانہ کس قدر صعوبت انگیز ہے. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ان کے کریکٹر کی یہ حالت ہے کہ یہ کفر کی باتیں کرتے رہتے ہیں،
باتیں ہی نہیں کرتے بلکہ یہ در حقیقت اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی زندگی اختیار کر چکے ہیں۔ تمہاری تقریب کے لیے ہر قسم کے منصوبے باندھتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں ان میں سے ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، حالت ان کی یہ ہے، لیکن اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے تو خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم جماعت مومنین سے اس طرح انتقام لے رہے ہو تو کس بات کا؟ ان کا بالآخر جرم کیا ہے؟ یہی نہ کہ نظام خداوندی نے انہیں اس قدر خوشحال کیوں کر دیا ہے۔ بہرحال یہ لوگ اگر اب بھی اپنی روش سے باز آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر یہ اپنے وعدوں سے اسی طرح پھرتے رہے تو خدا کا قانونی مکافات انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت ترین سزا دے گا، اور ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ دنیا میں ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو وعدے کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں رزق کی فراوانی عطا کر دے تو ہم اسے نظام خداوندی کی راہ میں خرچ کر کے اپنے قول کو سچ کر دکھائیں گے، اور اس طرح صالحین کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ان کے زمرے میں جو لوگوں کے کام سنوارتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ لیکن جب اللہ نے انہیں رزق کی فراوانی عطا کر دی تو انہوں نے سب کچھ اپنے ہی لیے سمیٹ لیا اور اپنے وعدوں سے صاف پھر گئے اور اب تک ان سے پھرے ہوئے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کی ان مسلسل وعدہ خلافیوں اور کذب بیانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافقت کی وہ زندگی جسے انہوں نے شروع میں وقتی مصلحت کے طور پر اختیار کیا تھا ان کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئی، اب یہ وہاں سے مرد دم تک نہیں نکل سکتی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ ان کے خفیہ رازوں اور پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے اور اچھی طرح سے جانتا ہے۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جماعت مومنین میں سے جو لوگ نظام خداوندی کے لیے دل کی رضامندی سے مال خرچ کرتے ہیں یہ انہیں ریاکاری کا طعنہ دیتے ہیں، اور جو ان مومنین میں ایسے ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوتا لیکن وہ اس مقصد عظیم کے لیے اپنی محنت پیش کر دیتے ہیں، تو یہ منافقین ان کی غریبی پر ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خدا کا قانون مکافات خود ان کی ہنسی اڑا رہا ہے کہ یہ کس خود فریبی میں مبتلا ہیں، اور انہیں اتنا نظر نہیں آتا کہ یہ انہی فاقہ کش محنت کرنے والوں کے ہاتھوں کس طرح ایک علم انگیز عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل درد مند بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے
جس سے یہ لوگ اس آنے والے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، لیکن تمہاری ہزار آرزویں بھی انہیں اس تباہی سے نہیں بچا سکتی جو خدا کے قانون مکافات کی روح سے ان کے اعمال کے بدلے میں ان پر آنے والی ہے۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اس نظام پر سچے دل سے ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن بعض کمزوریوں کی بنا پر ان سے سہون کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ یہ لوگ خدا اور رسول نظام خداوندی سے دل سے انکار کرتے ہیں اور محض ظاہرداری سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اب سوچو کہ جو لوگ اس طرح صحیح راستے سے الگ ہو جائیں، ان پر سعادت کی راہیں کس طرح کشاد ہو سکتی ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جو منافقین تمہارے ہمراہ جنگ کے لیے نہیں نکلے، پیچھے رہ گئے، وہ اپنے جی میں بہت خوش ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خواہش کے علی اور رغم پیچھے بیٹھے ہیں۔ انہیں راہ خدا میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرنا بہت ناگوار گزرا، اس لیے یہ خود بھی پیچھے رہے اور دوسروں سے بھی کہتے رہے کہ دیکھو اس شدت کی گرمی میں جنگ کے لیے مت نکلو، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ موسم کی گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اے کاش یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکتے کہ اگر خدا کے نظام عدل و احسان کو شکست ہو جائے اور ظلم و استبداد کے نظام کے ماتحت زندگی بسر کرنی پڑے تو یہ عذاب اس قدر درد انگیز اور شدید ہوگا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہیں، ان سے کہو کہ تم اس موہوم خوشی میں تھوڑا سا ہنس لو، اس کے بعد تمہارے لیے عمر بھر کا رونا ہوگا، اور یہ رونا ہوگا تمہارے اپنے اعمال کے بدلے میں۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اگر اس جنگ سے واپسی پر پھر ایسی صورت پیدا ہو کہ ان کا کوئی گروہ تمہارے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے صاف کہہ دینا کہ نہ تم میرے ساتھ کبھی باہر نکل سکتے ہو، نہ ہماری مائیت میں کسی دشمن سے جنگ کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم وہی ہو جنہوں نے اس نازک وقت میں پیچھے رہ جانے کو ترجیح دی تھی، تو اب تم ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ تمہارا کیا کام؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہی نہیں بلکہ ان سے معاشرتی تعلقات بھی منقطع کر لو تاکہ انہیں اور ان جیسے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم ان کی ان حرکات کی وجہ سے ان سے کس قدر خفا ہو۔ معاشرتی تعلقات کی ایک صورت میت کی تجہیز و تکفین میں شرکت اور اس کے لیے نیک آرزوؤں کا اظہار بھی ہوتی ہے۔ تم ان کے ساتھ ان باتوں میں بھی شریک نہ ہو، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عمر بھر نظام خداوندی سے سرکشی اختیار کیے رہتے ہیں اور اسی انکار و نافرمانی کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے معاشرتی تعلقات کیوں رکھے جائیں؟ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔
جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، ان لوگوں کے مال و دولت کی فراوانی اور افراد خاندان کی کثرت تمہارے لیے وجہ تعجب نہیں ہونی چاہیے۔ یہی چیزیں تو ہیں جو انہیں حق و صداقت کے راستے کی طرف آنے نہیں دیتی۔ تم دیکھنا کہ یہی چیزیں کس طرح دنیاوی زندگی میں ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں اور یہ کفر کی حالت ہی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی ایسا حکم نازل ہوتا ہے کہ یہ قوانین خداوندی پر دل سے یقین رکھتے ہوئے رسول کی معیت میں جہاد کے لیے نکلیں، تو ان میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں پیچھے رہنے والوں میں چھوڑ دو۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یعنی وہ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ جنگ میں جانے کے بجائے چوڑیاں پہن کر عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہیں، یہ اس لیے کہ ضد اور منافقت کی وجہ سے ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، ورنہ بات ایسی صاف ہے کہ اس کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ ان کے برعکس رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، اپنے مال و جان سے جہاد میں شرکت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر قسم کی بھلائیاں اور خوشگواریاں ہیں، اور انہی کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ ان کے لیے ان کے خدا نے ایسا جنتی معاشرہ تیار کر رکھا ہے جس کی شادابی اور شگفتگی میں کبھی فرق نہیں آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ یہ شہری تو ایک طرف رہے، بدوؤں صحرا نشینوں میں سے بھی بعض لوگ جھوٹے عذر لے کر آ رہے ہیں کہ انہیں پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ کی طرف لپک کر جایا کرتے ہیں، لیکن وہ جنگ لوٹ مار کے لیے ہوتی تھی، اور اب جنگ حق و انصاف کی مدافعت کے لیے ہے، اس لیے اس جنگ سے جی چراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی جنگ کے وقت وہی لوگ پیچھے رہتے ہیں جو نظام خداوندی سے وابستگی کے دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں، یہ لوگ جو زبانی دعوی ایمان کے باوجود اس سے عملاً انکار کرتے ہیں، علم انگیز سزا کے مستحق ہیں۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ البتہ جو لوگ کمزور یا بیمار ہیں یا جن کے پاس سامان جنگ کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، ان کے لیے پیچھے رہ جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ پیچھے رہ کر نظام خداوندی کی بڑی خواہی کے لیے کوشاں رہیں، معاشرے کو انتشار سے بچائیں اور لوگوں میں اس کی خیر سگالی کے خیالات کو عام کریں۔ اس قسم کے حسن کارانہ انداز سے پیچھے رہ جانے والوں کے خلاف کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ نظام خداوندی میں سب کے لیے سامان حفاظت و مرحمت ہے، بشرطے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اس نظام کے استحکام کے لیے کوشاں رہیں، مجاہدین اپنی جگہ اور غیر محارب اپنی جگہ۔
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نہ ہی وہ لوگ پیچھے رہ جانے میں مورد الزام قرار دیے جا سکتے ہیں جن کی حالت یہ تھی کہ وہ سفر کے لیے سواری کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ تیرے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے، اور تنگی کا یہ عالم تھا کہ تم بھی اس کا کچھ انتظام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تم نے بھی اپنی معذوری کا اظہار کر دیا، چنانچہ وہ بے بس ہو کر لوٹ گئے۔ غریب عالم کے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ان کے دل اس احساس سے تھکا جاتا تھا کہ افسوس آج ہمارے پاس اتنا بھی نہیں کہ ہم اس سے جہاد کے لیے سواری کا انتظام کر سکیں۔ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الزام ان کے اوپر ہے جو سب کچھ رکھتے ہوئے اور جہاد میں جانے کے قابل ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیچھے عورتوں میں بیٹھے رہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس لیے نہیں سمجھتے کہ سہل انگاری اور مفاد پرستی کے جذبات نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، اور اس طرح سمجھ اور سوچ کی صبراہیں ان پر محسوس ہو چکی ہیں۔